تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء۔ یہ مناجات ہیں اللہ سے کہ اللہ بادشاہت آپ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے آپ بادشاہ بنا دیں اور جسے چاہے آپ معزول کر دیں، اور جسے چاہیں آپ عزت دے دیں اور جسے چاہے آپ رسوا کر دیں۔ ساری خیر قدرت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ہی کی تو شان ہے کہ آپ رات میں دن کو داخل کرتے ہیں اور دن میں رات کو داخل کرتے ہیں، اور زندہ اور مردوں کا یہ سارا سلسلہ آپ کی قدرت سے ہے، اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو پیغام دیا کہ تم ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کرو۔ اس موضوع پر قرآن کی کئی ساری آیات ہیں، بلکہ یوں بھی کہا گیا جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے، جو میرا گستاخ ہے تم اس سے کیسے دوستی رکھتے ہو۔ اور کہیں فرمایا جو واقعی اپنے اندر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی کافر سے دلی دوستی نہیں رکھ سکتا۔ کافر کے ساتھ دلی وہی دوستی رکھے گا جس کا دل ایمان کے نور سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہوگا۔ کوئی آپ کی ماں کو برا بھلا کہے اور گالی دے، بتائیے کوئی شریف بچہ جسے اپنے باپ ماں کا احترام ہے اس سے تعلق رکھے گا؟ تو شرک کرنا اور اپنے اندر کفر رکھنا یہ اللہ کی شان میں بڑی گستاخی ہے اور اللہ کی شان میں بڑی گالی ہے۔ اس طرح مسلمان کاروبار کر سکتا ہے، لین دین کر سکتا ہے، لیکن دلی محبت اور دلی محبت کا تعلق کا اظہار کرنا یہ مسلمان کی دینی غیرت اور ایمانی غیرت کے خلاف ہے۔ اسی کی تلقین اللہ نے اہل ایمان کو کہی۔ اور پھر ایمان والے ہوں اور ایمان والوں کو چھوڑ کر تم کفار کے ساتھ کھڑے ہو۔ اور کتنی بدقسمتی آج دنیا میں مسلمان آپس میں دستے گریبان ہیں، قوم بھی اور ملک بھی آپس میں دستے گریبان ہیں اور کفار کے دستے بازو ہیں۔ بلکہ بس اوقات تو ایسی دردناک منظر بھی نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مسلمان کافر کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایسی خوفناک کہانیاں، ایسی خوفناک شکلیں بھی اس دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کہاں مسلمان ایک ہوا کرتے تھے اور اپنی ایک طاقت رکھتے تھے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا اللہ سے سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں اللہ کے رسول کی زندگی ہو۔ اس سے اللہ رب العزت تمہیں اپنی محبت بھی عطا فرمائیں گے، اپنا محبوب بھی بنائیں گے، تمہاری خطائیں بھی معاف فرما دیں گے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کے 3 واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 3 واقعات کا تذکرہ ہے۔ حضرت عمران جس نام سے یہ صورت بھی ہے، حضرت آل عمران، سورت آل عمران، حضرت عمران کی اہلیہ ان کو امید ہوئی اولاد کی، اور جب امید ہوئی تو انہوں نے نظر مانی، اور نظر یہ مانی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا، بیت المقدس کی خدمت کرے گا، وہ اللہ کے گھر میں خدمت کرے گا۔ نظر مانی۔ میرے عزیزو، ایک زمانے میں یہ بڑا اعزاز ہوا کرتا تھا مسلمانوں کے ہاں کہ اس کا گھر کا کوئی فرد اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہو۔ مسلمانوں میں شرفاء کا معیار یہ تھا، معززین کا معیار یہ تھا کہ وہ اللہ کے گھر کی خدمت میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اس امت کے سب سے بڑے ہیں، لیکن آپ کو دیکھیں گے ساری زندگی انہوں نے اللہ کے گھر کی خدمت میں سب سے آگے نظر آئے۔ یہ مسلمانوں میں ایک معیار تھا۔ بڑے کلب میں فنکشن ہو گیا اور بڑی ہوٹل میں اس کی جسے کہیں گے تقریب ہو گئی، یہ مسلمانوں کا معیار نہیں تھا عزت کا۔ مسلمانوں کا معیار تو یہ تھا کہ اللہ کے گھر سے اس کا کیا تعلق ہے۔ تو یہ اللہ کی نیک بندی اور یہ نیک گھرانہ یہ نظر مان رہا ہے کہ اللہ اولاد دے، بیت المقدس کی خدمت میرا بیٹا کرے گا، لیکن اللہ کی شان بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ تو اہل گھرانہ کچھ افسردہ ہو گئے، کچھ غم آ گیا کہ بیٹی کیسے یہ خدمت کرے گی، میری نظر کیسے پوری ہوگی۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ یہ بیٹی ایسی ہے جس پہ ہزاروں بیٹے قربان۔ ماں کا جذبہ بڑا سچا تھا، گھرانے کی نیت بڑی اونچی تھی۔ اللہ نے اس بچی کو بچپن ہی میں ولی بنا دیا، ولایت دے دی، اور اس وقت
اللہ کے سب سے نیک برگزیدہ بندے حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کی پرورش میں چلی گئی۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ پرورش میں تو ہیں، لیکن یہ بچی ہے، اور اس بچی کے دسترخوان پہ بسا اوقات ایسے پھل آتے ہیں جن پھلوں کا موسم نہیں ہے، جن پھلوں کا موسم نہیں ہے، اس کے دسترخوان پہ نظر آتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اور ان کے ہاں بھی اولاد کا موسم جا چکا تھا۔ لیکن جب اس بچی کے سامنے یہ پھل دیکھے تو ایک دن پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو اس بچی نے ایمانی جواب دیا، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں وہ جو ایک خواہش تھی، جو اندر ہی اندر مچل رہی تھی اولاد کی، جب یہ منظر دیکھا تو فوراً وہ خواہش تازہ ہو گئی، اور اللہ کے سامنے فریاد کرنے لگے، اے اللہ، آپ اسے بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں؟ اگرچہ میری بیوی اور میرا اولاد کا موسم تو جا چکا ہے، موسم تو نہیں ہے، لیکن تجھے تو قدرت ہے نا، آپ تو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں، بغیر موسم کے اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فریاد سنی، اور نماز پڑھ رہے تھے محراب کے اندر، آواز آئی، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اللہ آپ کو بیٹا دے گا۔ فرمایا کہ ہم جوان ہو جائیں گے تو پھر بیٹا ہوگا؟ فرمایا نہیں، اسی حال میں ہوگا۔ فرمایا کوئی نشانی؟ فرمایا نشانی یہ ہوگی 3 دن تک آپ بات نہیں کر پائیں گے، صرف اشاروں سے کام چلائیں گے، یہی علامت ہوگی اللہ نے آپ کو اولاد دینے کا وقت آپ کا قریب ہو گیا۔ اللہ نے پھر بیٹا دیا، اور بیٹے کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور ایسا پارسا، ایسا سردار، ایسا نیک، ایسا اللہ کا نبی بنا، نبوت ملی زکریا علیہ السلام۔ ایک تو اللہ کی یہ قدرت، ایک حضرت مریم اللہ کی قدرت، اور تیسری اللہ کی شان یہ ہے کہ اسی مریم کے بطن سے بیٹا آیا۔ یہ تو بڑھاپا ہے نا، لیکن بڑھاپے میں ابا بھی موجود ہے، اماں بھی موجود ہے، لیکن اس سے بھی عجیب چیز، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، بن باپ کے بھیجا۔ صرف مائی مریم ہے، اماں ہے، بن باپ کے اللہ نے بھیجا، اور سبحان اللہ، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے، لیکن اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں کسی کام کے کرنے پر یہ حکم ہے، تدبیر کرو، تدبیر کرو، اسباب اختیار کرو، لیکن یہ تمہارا اسباب کا اختیار کرنا امتحان ہے، کرے گا اللہ۔ تدبیر کرو، اسباب اختیار کرو، لیکن مسلمان کا یقین یہی ہو، کرے گا اللہ، کرے گا اللہ۔ اسباب اختیار کر سکتے ہو، تدبیر کرنی چاہیے، تدبیر کرنی چاہیے، لیکن فیصلہ اللہ کا ہے۔ لیکن اس لیے اللہ رب العزت اپنے قدرت کے یہ عجائبات دکھاتے ہیں کہ اللہ ان اسباب کا بھی محتاج نہیں۔ اللہ چاہے تو زندگی کے نقشے میں موت دے دے، اور چاہے تو موت کے نقشوں میں زندگی دے دے۔ اللہ تو اللہ ہے، اور بڑی قدرت والی ذات ہے۔ تو یہ قدرت کے عجائبات، تاکہ دلوں میں اللہ کی عظمت بیٹھے، اس کی قدرت کا تأثر لیں، ہم اپنی زندگیوں میں اس کی قدرت کا تأثر لیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول، کلیمت اللہ، اور سبحان اللہ معجزے دیے، ایسے معجزے کہ مٹی کے پرندے بناتے تھے اور اس میں روح آ جاتی تھی، مٹی کے پرندے بناتے تھے، روح آ جاتی تھی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جس دور میں پیغمبر آیا کرتے تھے، اسی دور کے لحاظ سے اللہ معجزے بھی دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں طب کا بڑا عروج تھا، طب کا بڑا عروج تھا، بڑے بڑے مریض اور بڑی بڑی بیماریاں اطباء کے ہاں انہیں صحت مل جایا کرتی تھی، اطباء کا بڑا عروج تھا۔ لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیا، مٹی کے بنے ہوئے پرندوں میں روح آ گئی، ان کے اندر بھی زندگی آ گئی۔ تو آپ جیسا ہی تو اس کے نام معجزہ ہے، دنیا اس جیسے کرنے سے عاجز ہو، اور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اپنے نبیوں کے ہاتھ پہ دکھاتے ہیں تاکہ نبی کی سچائی پہ یقین آ جائے، نبی کی سچائی پہ، نبوت پہ یقین آ جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، لیکن یہودی
آپ کے جانی دشمن، آپ کے جانی دشمن، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اور عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ سولی پہ لٹک گئے، قادیانی بھی یہی کہتے ہیں زخمی ہو گئے تھے، اور پھر ان کے شاگرد انہیں کشمیر لے گئے اور ان کی تدفین وہاں ہوئی۔ یہودی بھی غلط کہہ رہے، عیسائی بھی غلط کہہ رہے، قادیانی بھی غلط کہہ رہے۔ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان وہ کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور پھر قرب قیامت میں واپس آئیں گے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہم سوریہ گئے اور اس مسجد میں گئے جس مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے گے، اس مسجد میں تشریف لے کے آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کا تذکرہ ہے۔ پھر وہ نجران کا عیسائیوں کا ایک وفد جو آپ علیہ السلام سے بحث مباحثہ کرنے آئے تھے، جو 60 آدمیوں پر مشتمل تھا، 14 آدمی ان کے مذہبی پیشوا تھے۔ جب بات چیز سے بات نہ بنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو، تم بھی اپنے گھرانے کے لے کے آؤ، اپنے بال بچوں کو لے کے آؤ، میں بھی اپنے بال بچوں کو لے کے آتا ہوں۔ میدان میں جاتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، مباہلہ کہتے ہیں تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کروں گا، اے اللہ جو سچ ہے اسے بچا لے، جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے۔ عیسائی مذہبی پیشوا سمجھ گئے مقابلہ کریں گے مارے جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ فدیہ دیا اور اپنی جان چھڑائی، اس کا تذکرہ فرمایا اسلام انہیں دعوت دیتا ہے کہ اللہ تو ایک ہے، لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آؤ اس کلمے کی طرف، اس حق کو اور سچ کو قبول کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو تم بھی نام لیتے ہو، ہم بھی نام لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، وہ تو موحد اعظم تھے، وہ تو توحید پرست، توحید کی زندگی گزارنے والے تھے، اور وہ توحید کے سب سے بڑے علمبردار تھے، وہ تو موحد تھے، شرک نہیں تھا ان کی زندگیوں میں۔ پھر یہودیوں کی سازش کا تذکرہ فرمایا کہ چونکہ ان کا علمی لحاظ سے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ایک نام تھا، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ تم ایمان لے آؤ، لیکن کچھ دنوں کے بعد ایمانی زندگی سے دستبرداری کا اعلان کر دو۔ اور جب یہودی ایمان لائے اور پھر دستبردار ہو جائے تو سوسائٹی کے اندر ایک بات پھیل جائے گی کہ اگر یہ سچا دین ہوتا تو جو علم والے ہیں یہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر بدگمانی پیدا کرنے کے لیے یہ سازشیں کیا کرتے تھے، اس کی مذمت فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ آخری رسول ہیں جن کی نبوت کا عہد اللہ نے سارے نبیوں سے لیا، سارے نبیوں سے لیا، اور فرمایا کہ اللہ کو جو دین پسند ہے وہ صرف دین اسلام۔ یاد رکھیے گا، اب دنیا کے اندر کوئی مذہب سچا ہے تو وہ صرف اسلام کا مذہب ہے۔ کوئی اگر گمراہ کرے اور یہ گمراہی پھیلائے کہ کسی بھی آسمانی دین پہ عمل کر لیں گے تو نجات ہو جائے گی، نہ، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک حکومت ایک سکہ جاری کرتی ہے اور سکہ جاری کرنے کے بعد پھر دوسرا سکہ جاری کر دیتی ہے، پہلے سکے کو کینسل کر دیتی ہے، اب وہ مارکیٹ میں نہیں چلتا۔ اللہ نے اپنے اپنے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت رکھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت رکھی، لیکن اللہ نے اب اسے کینسل کر دیا۔ اب جو شریعت کا سکہ چلے گا محمد رسول اللہ، اس کا نام اسلام ہے۔ قیامت تک اب صرف اسلام نجات کا دین ہے اور نجات کا مذہب ہے، اور کسی آسمانی دین کا پیروکار جنتی نہیں، مسلمان نہیں، اللہ کی رضا والی زندگی نہیں، اب صرف اسلام کا سکہ قیامت تک، اس لیے کہ اللہ کے نبی آخری رسول بھی، آپ کی شریعت بھی آخری، اب صرف آپ کے پیروکار جو سچے پیروکار ہوں گے صرف نجات انہی کی ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا کل قیامت میں ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا، کل قیامت میں ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا کہ جو آدمی ایمان کے بغیر مر گیا وہ کہے گا اے اللہ میں اس کے لیے تیار ہوں کہ ساری دنیا سونے سے بھری ہوئی ہو اور میں دے دوں، مجھے اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ تو ایمان کی قیمت
دنیا کی ساری سرزمین سونے سے بھر جائے تب پتہ چلے گا ایمان کیا دولت ہے. اس کا وہ فدیہ اور اس کا یہ بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. اس دن اندازہ ہوگا ایمان کیا دولت ہے. میرے عزیزو، ہیرے کی دکان والا ہی جانتا ہے کیا قیمت ہے. ہیرے کی قیمت ہیرے کے بازار والے ہی جانتے ہیں. وہ جسے کہیں کہ ردی والے نہیں جانتے، اور جس کی پاس نظر نہ ہو وہ اس کی قیمت نہیں جانتا. تو ایمان کی صحیح قیمت کل کی منڈی میں پتہ لگے گی. یہ کیا دولت ہے. اللہ ہمیں اسی قدر نصیب فرما دے. مل گیا ہے، اللہ ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما دے. مل گیا ہے، اللہ مرتے دم تک اس دولت کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما دے. بڑا سرمایہ ہے، بڑی دولت ہے. اللہ ہمیں اس دولت کی قدر اور اس پہ شکر اور اس کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. پھر چوتھے پارے کے آغاز میں بتایا کہ بڑی نیکی ہے آدمی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اپنے گھر کی زائد چیز بھی، اپنا زائد مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے. ثواب ملے گا، اجر ملے گا. لیکن اللہ کی محبت میں کوئی قیمتی چیز دے دے، اپنی پسند کی چیز دے دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کو اپنا قیمتی سامان بھیجنے میں اللہ کی محبت اسے چاہیے. تو اس فرمایا کہ بڑی نیکی ہے آدمی اپنی قیمتی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے. جب صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ہاں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے اپنے اپنے مالوں پہ نظر رکھی. کسی کو گھوڑا پسند تھا، کسی کو باندی پسند تھی، کسی کو اپنا باغ پسند تھا، کسی کو کچھ پسند تھا. حضور کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنے مالوں پہ نظر ڈالی، ہماری نظروں میں ہمارے ہاں سب سے محبوب چیز یہی ہے، ہم اسی کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر بیت اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، وہاں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ہے، زمزم کا پانی ہے، حتیم ہے، روئے زمین کی سب سے مقدس عمارت ہے. اللہ کی شان، جس کا حکم اللہ نے دیا، جس کا نقشہ جبرائیل امین نے بنایا، جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور جس کے ساتھ تعاون اسماعیل علیہ السلام نے کیا. روئے زمین کی سب سے مقدس عمارت بیت اللہ کی. اور اللہ نے عجیب چیز رکھی ہے، کالا سا تو رنگ ہے، پتھروں کا رنگ بھی ایسا ہے. دائیں بائیں کی عمارتیں بڑی خوبصورت ہیں، سب کو دیکھ کر دل بڑھتا ہے، بیت اللہ کو دیکھنے سے دل نہیں بڑھتا. اور جتنا آدمی اس کو محبت سے دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے اس میں کشش ہے مقناطیسیت کی، یہ اپنی طرف کھینچ رہا. جتنی محبت سے دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے اس میں مقناطیسیت ہے، یہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اور جب آدمی وہاں سے واپس آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ایسی اس کی کشش موجود ہے. یہ اللہ کے گھر کی شان ہے. پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی، فرمایا کفار کی اطاعت کرو گے تو تمہیں مسلمان بھی نہیں رہنے دیں گے. اگر تم کفار کا کہنا مانو گے یہ تمہیں مسلمان بھی نہیں رہنے دیں گے. اے ایمان والو، زندگی اسلام پہ گزارو تاکہ تمہارا خاتمہ اسلام پہ ہو، تاکہ تمہارا خاتمہ اسلام پہ ہو. اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر فرمایا کہ مسلمانوں کی اجتماعی طاقت دو چیزوں میں ہے. دو چیزوں میں، ایک تقوی اور دوسرا آپس کا اتفاق. مسلمانوں کی اجتماعی طاقت، مسلمانوں کی اصل طاقت دو چیزوں میں ہے، ایک تقوی یعنی گناہوں سے پرہیز، اور دوسرا آپس کا اتفاق. یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ہے. اور فرمایا اسلام جب آیا تھا تو وہاں کا معاشرہ اور سوسائٹی بہم دست گریبان تھا، مختلف گروہ، مختلف قبائل، مختلف زبانیں آپس میں دست گریبان تھی، ہلاکت کے گڑھے پہ کھڑی تھی. لیکن اسلام نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی، ان کو شیر و شکر کر دیا اور انہیں ایک طاقت بنا دیا. میرے عزیزو، مسلمانوں کی وحدت رنگ کی بنیاد پر نہیں ہوتی، نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتی، وطن کی بنیاد پر نہیں ہوتی، زبان کی بنیاد پر نہیں ہوتی. مسلمانوں کی وحدت اسلام کی بنیاد پر ہوتی ہے، ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور چونکہ ہماری طاقت کا سرچشمہ آپس کا اتفاق ہے اور اس کی بنیاد اسلام ہے، اس لیے دنیا کفر چاہتا ہے کہ مسلمان سب کچھ ہو لیکن مسلمان نہ رہے. یہ کالا رہے، پیلا رہے، رنگ کا رہے، نسل کا رہے، زبان کا رہے، علاقے کا رہے، وطن کا رہے، مسلمان نہ رہے. جب مسلمان نہیں رہے گا
تو یہ ایک بھی نہیں رہے گا، پھر اس کی طاقت بھی نہیں رہے گی، پھر اس کے پاؤں میں غلامیت کی زنجیروں میں اسے جکڑنا آسان رہے گا۔ اگر یہ مسلمان ہو گیا، اگر یہ مسلمان ہو گیا اور یہ مسلمان ایک طاقت بن گیا، تو پھر اس کے اندر جو آزادی کا اور حریت کا جوہر ہے وہ اپنی طاقت دکھائے گا۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا مسلمانوں کی فلاح اور کامیابی دو چیزوں میں ہے، ایک اپنی اصلاح تقوی اور پرہیزگاری سے، اسلام پر عمل کر کے، اور دوسرا مسلمانوں کے معاشرے کی کامیابی کہ ایسی جماعت موجود ہو، ایسا گروہ موجود ہو جس کا اوڑھنا بچھونا دین اسلام کی خدمت ہو، جس کا اوڑھنا بچھونا دین کی خدمت ہو۔ اور یہ ہر زمانے کے اندر الحمدللہ اس امت میں ایسے علماء ربانیین جو قرآن اور حدیث اور دین کی خدمت میں اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں، یہ ہمارے مسلمان معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یوں تو اس پوری امت کی ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے برائی سے روکے، اچھائی کی طرف بلائے۔ پھر فرمایا یہود و نصارہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں سلیم الفطرت ہوتے ہیں، حق سچ کی بات ان کے سامنے آئے تو اسے قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی کبھی غیر مسلم کو اپنا مشیر نہ بناؤ، کبھی غیر مسلم کو اپنا مشیر نہ بناؤ، کبھی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ بحیثیت کافر قوم مسلمانوں کی کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتی، بحیثیت ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، بحیثیت قوم کافر وہ کبھی مسلمانوں کی خیر خواہ نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھی ان کا زبان کا نکلا بغض زبان پہ آ جاتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں تمہارا بغض اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر تمہاری ترقی اور خوشحالی ہو انہیں برا لگتا ہے، اور تم پہ مصیبت آ جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر غزوہ بدر کا مختصر سے ذکر ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے مجاہدین اور اپنی افواج کو مختلف ٹھکانوں پہ بٹھایا، اور پھر باوجود کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی اللہ نے 3000 فرشتے مدد کے لیے بھیجے، اور پھر 5000 فرشتے مدد کے لیے بھیجے۔ فرمایا فرشتوں کی یہ گنتی صرف تمہاری تسلی کے لیے ہے، ورنہ اللہ رب العزت تو بغیر فرشتوں کی بھی انہیں شکست دے سکتا تھا، صرف تمہاری تسلی کے لیے ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ فرشتوں کی مدد ہوئی۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا ایمان والو سود سے دور رہو، سود سے دور رہو۔ پھر نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنت پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، جو اللہ کی رضا کا سب سے بڑا انعام جنت ہے۔ فرمایا یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے، اور پرہیزگار لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے پی لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور اگر ان سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، وہ اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے۔ متقی پرہیزگار جنتی آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے، متقی پرہیزگار جنتی آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ گناہ پہ اصرار نہیں کرتا، گناہ پہ رہتا نہیں ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر غزوہ احد کا تذکرہ قرآن کی 55 آیات پر، یہ غزوہ احد 55 آیات میں ہے، جہاں مسلمانوں کو بظاہر کچھ پیچھے ہٹنا پڑا، اور کچھ بہت بڑا جانی نقصان ہوا، بہت بڑے شہداء مسلمانوں کے پاس آئے، شہید ہوئے، 70 افراد صحابہ شہید ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو سید الشہداء، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی بھی موجود ہے، خود بھی اس لشکر میں موجود ہے، خود بھی اس میدان میں موجود ہیں۔ اتنی بڑی آزمائش آ گئی، اتنی بڑی آزمائش آ گئی، اللہ کی طرف سے تسلی آئی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت نہ ہارنا، غم نہ کرنا، غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والو۔ باقی یہ میدانوں میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ اللہ تمہاری جماعت میں کچھ شہید بھی بنا دے، شہادت کا تمغہ بھی ملے، شہادت کا انعام بھی ملے۔ اگر بظاہر کفار آگے بڑھ رہے ہیں اور انہیں کامیابی مل رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان سے خوش ہیں، بلکہ ان کی سرکشی پر اللہ ان کے مٹانے کا فیصلہ فرمائیں گے۔ یہی غزوہ احد کا میدان تھا۔ اللہ کی شان کہ افواہ پھیل گئی
کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے بہت ہم شکل تھے، احد کے میدان میں آج بھی ان کی قبر موجود ہے، مصعب بن عمیر کی، جو آپ کے بہت ہی ہم شکل تھے۔ آپ شہید ہوئے، افواہ ہو گئی، آپ علیہ السلام شہید ہو گئے، مسلمانوں کے قدم کچھ ڈگمگانے لگے تو قرآن کی آیت آئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، رسول آتے اور چلے جاتے ہیں، کیا رسول کے جانے کے بعد تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ یوں تسلی آئی، حوصلہ ملا، اور پھر اللہ رب العزت ایمان والوں کو تسلی دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، بلکہ ہمارا پورا دین حوصلہ اور طاقت بخشتا ہے اور امید دلاتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پہ منافق مسلمانوں میں مایوسی ڈالتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو ظاہری طور پہ کچھ حالات آ رہے ہوں اور آزمائش آ گئی ہو مسلمانوں پہ، تو منافقین مسلمانوں میں مایوسی ڈالتے ہیں۔ ہم نے نہیں کہا تھا، کیوں گئے؟ اتنی بڑی طاقت کے سامنے مقابلہ کیوں کیا؟ تمہیں کس نے کہا تھا اتنی بڑی طاقت سے ٹکرا جاؤ؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ ان سے لڑ جاؤ؟ تمہاری طاقت دیکھو، دشمن کی طاقت دیکھو، تم نے کس نے کہا تھا اتنا مقابلہ کرو؟ تو مسلمانوں کے خلاف مایوسی پھیلانا یہ منافقین کا طریقہ کار ہے، اور کہا کرتے تھے اگر ہماری مان لیتے آج یہ نقصان نہ اٹھاتے، اگر ہماری سن لیتے تمہیں یہ تکلیف نہ ہوتی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تسلی بھی دی، حوصلہ بھی دیا، اور ساتھ تنبیہ بھی فرمائی کہ تم سے ایک غلطی ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے جہاں پہاڑ پر صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ کامیابی ہو بھی جائے اس پہاڑ کی چوکی کو نہ چھوڑنا، لیکن جب مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آیا اور انہوں نے سمجھا کہ اب معاملہ ختم ہو گیا اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے وہ بھی غنیمت جمع کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، تو شکست کی بنیاد وہی جگہ بنی، وہیں سے دشمن آیا اور حملہ آور ہوا، جس سے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس آزمائش کے لیے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی تعریف بھی فرمائی، ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی، اور تنبیہ اور ساتھ ساتھ ان کی غلطیوں کا ان کو رہنمائی بھی فرمائی، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی شان، جب ابو سفیان اس وقت کفار کے لشکر کے سردار تھے، آگے جا کر روحہ کے مقام پر، مدینہ سے باہر کا علاقہ ہے، اسے خیال آیا اچھا موقع تھا، آج مسلمانوں کو مکمل طور پہ مٹا سکتے تھے اور مکمل طور پہ شکست دے سکتے تھے۔ وہ واپس لوٹنے لگا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا وہ واپس آ رہے ہیں، اور کچھ منافقین کفار کی طاقت سے مسلمانوں کو ڈرانے لگے، مسلمانوں کو کفار کی طاقت سے خوف زدہ کرنے لگے۔ ہاں، یہ بھی منافقین کی اور شیطانی تدبیر ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر کفار کی طاقت کا خوف بٹھا دو، یہ بھی شیطانی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا کرتے تھے کفار سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، اگر ایمان والے ہو کبھی کافر سے نہ ڈرنا، کبھی کفار کی طاقت سے نہ ڈرنا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا وہ واپس آ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے لشکر کو لے کر ان کا پیچھا کیا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا صرف وہی لوگ ساتھ چلیں جو احد کے میدان میں شریک تھے۔ 70 آدمی شہید شہداء، ان کے ابھی کفر میں ابھی ان کی تدفین ہوئی، باقی زخمی، تھکی ہوئی ہے، لیکن صحابہ آپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔ مدینہ سے تقریباً 7 کلومیٹر باہر تک حمراء الاسد ایک جگہ تھا، وہاں تک پہنچے، لیکن اللہ نے کفار کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیا اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور آپ کا مطالبہ کرنا، یہ مطلب نہیں کہ اللہ فقیر ہے، اللہ فقیر ہے، بلکہ اللہ رب العزت بعض خوش نصیبوں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے اور ان کے مالوں کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ باقی کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے تمہیں ایذا پہنچے گی، تکلیف آئے گی، لیکن صبر اور تقوی سے اگر تم کام لوگے ہمیشہ تمہارے لیے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والے اللہ کی قدرت میں غور کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اور فرمایا نیکی کے راستے میں مرد عورت دونوں برابر ہیں، نیکی کے راستے میں مرد عورت دونوں برابر ہیں، مرد ولی بن سکتا ہے، عورت بھی اللہ کی ولی بن سکتی ہے، مرد اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، عورت بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتی ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں جو نکالے گئے، جنہوں نے ہجرت کی یا اللہ کے راستے میں قتال کیا، شہید ہو گئے،
ان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ بظاہر اللہ کا دشمن کافر دنیا میں ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو مسلمانوں کو تلقین فرمائی اس کی یہ ترقی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کفار کی یہ ترقی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان کی ترقی ایسی ہے، جیسے ایک مثال دوں، جیل میں آپ جائیں، جیل میں ایک آدمی کو آج جیل میں آزادی کا پروانہ ملا اور دوسرے آدمی کو آج پھانسی کا پروانہ ملا، لیکن ایک آدمی جب جیل میں داخل ہوا کیا دیکھتا ہے؟ جس کو آزادی کا پروانہ ملا اس کے کپڑے میلے کچیلے اور اس کا جسم بالکل کمزور، جیسے اسے کھانا بھی نہیں ملتا، اور اس کے بالمقابل وہ آدمی جو جیل گزارا VIP جیل، کپڑے، لباس، پوشاک، کھانا شاندار، تو وہ کیا کہے گا؟ یہ مزے میں ہے، یہ تو مصیبت میں ہے۔ لیکن اسے کیا پتا کہ یہ میلے پچیلے والا آج آزاد ہونے والا ہے اور دوسرے کو آج پھانسی لگنے والی ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر کافر دنیا کے اندر خوشحال اور ترقی چمکتی دھمکتی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیشہ کی ہلاکت کا پروانہ بھی ہے، اور مسلمان اگر دنیا میں آزمائش اور تکلیف میں ہے، گھاٹے کی بات نہیں، بہت جلد موت کی شکل میں اسے آزادی کا پروانہ ملنے والا ہے اور ہمیشہ کی جنت ہے۔ یہ فرق ہے مسلمان اور کافر کی دنیاوی زندگی میں۔ تو فرمایا کافروں کی اس ترقی سے دھوکہ نہ کھانا، ہاں اصل کامیابی متقی اور پرہیزگار آدمی کی ہے۔ اے ایمان والو، دین پہ جمے رہو، دین پہ جمے رہو، اور دشمن کا مقابلہ شجاعت اور بہادری سے کرو، اور ہمیشہ دین کے دشمن کے بارے میں چکنا رہو، اور ہر حال میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ کامیاب تم ہی ہوگے، فلاح تم ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔